نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا سبق نمبر 47 ہے اور آج ہم سورج گرہن اور چاند گرہن سے متعلق پڑھتے ہیں کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیسے رونما ہوتے ہیں اور حقیقت میں یہ کیسا واقعہ ہوتا ہے اور کیا ترتیب ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سورج گرہن ہو جاتا ہے کہ ہم دن دیہڑے دیکھتے ہیں کہ سورج بالکل بے نور ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اور چاند گرہن کے اندر جو ہے وہ چاند چمکتے چمکتے اچانک چاند جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل سرخ ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، اپنی قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتے ہیں، اپنی قدرت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں چاہوں تو اس طرح بھی کر سکتا ہوں۔ ظاہری طور پر تو یہ ہمیں نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کی وفات کے وقت چاند سورج گرہن ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت پر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کی موت پر ایسا نہیں ہوتا، کسی کی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب سورج گرہن ہو جائے اور چاند گرہن ہو جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوگی کہ سورج بے نور کر دیا جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، تو یہ سب کچھ ہوگا قیامت جب برپا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نشانی دکھا رہے ہیں، قیامت کی ایک نشانی دکھا رہے ہیں کہ اچانک سورج سیاہ ہو جاتا ہے، اچانک چاند جو ہے وہ بالکل سرخ پڑ جاتا ہے اور اس کی ساری روشنی بے نور ہو جاتی ہے اور خود بے نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اس میں کرنا یہ ہے کہ سورج گرہن کے وقت میں آپ نے صلاۃ کسوف پڑھنی ہے، کسوف اس کو کہتے ہیں صلاۃ کسوف، اور چاند گرہن کے وقت آپ نے صلاۃ خسوف پڑھنی ہے، خسفت الشمس اور خسفت القمر۔ تو نماز کا کیا طریقہ کار ہے وہ آپ مسائل کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسوف ہوتا ہے جو کہ دن کے وقت ہوتا ہے سورج گرہن، تو اس میں آپ نے 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ کسوف، اور جماعت کے ساتھ پڑھ کے سب لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تک گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہنا ہے جب تک وہ سورج گرہن ختم نہیں ہوا۔ اور چاند گرہن چونکہ ہوتا ہی رات کو ہے اور اس وقت سب لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہے، تو اس لیے الگ الگ آپ 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، ذکر اذکار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے شریعت کے احکامات آپ کو بتا دیے۔ اب سائنس کی کیا تحقیق ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے کہ جب چاند درمیان میں آ جائے سورج اور زمین کے، جب چاند درمیان میں آ جائے سورج اور زمین کے۔ مثال کے طور پر سورج بالکل روشن ہے اور زمین کے اوپر وہ روشنی ڈال رہا ہے، زمین بھی روشن ہے اس کی وجہ سے، اچانک چاند ایک گولائی کی شکل میں جب آتا ہے اور مطلب یہ سامنے سورج ہے، یہ زمین ہے، تو چاند ایسے اپنے مدار میں حرکت کرتے کرتے یہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ جب درمیان میں آ گیا تو زمین کے قریب زیادہ چاند ہے یا سورج ہے؟ چاند ہے نا، تو جو چیز قریب ہوتی ہے وہ دور والی چیز کے لیے ساتر بن سکتی ہے، دور والی چیز کے لیے ساتر بن سکتی ہے، اس کو چھپا سکتی ہے۔ اگرچہ سورج تو بہت بڑا ہے لیکن جب وہ سورج ہے دور ہے تو اس کی جو روشنی زمین پر پڑ رہی ہے تو زمین کے قریب ترین جو بھی چیز ہوگی، اب دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ مجھ سے کافی دور ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو میں آپ کے قریب کروں تو یہ مجھے نہیں چھپا سکے گا، لیکن اس کو جتنا میں اپنے چہرے کے قریب کرتا ہوں دیکھو یہ مجھے چھپا رہا ہے، یہ قرآن مجھے کیا کر رہا ہے؟ چھپا رہا ہے، کیونکہ میرے زیادہ قریب ہے، آپ مجھ سے دور ہے تو آپ کو میں نظر نہیں آ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قریب والی چیز اگر چھوٹی ہو تو دور والی چیز اگر جتنی بھی بڑی ہو اس کے لیے یہ ساتر بن سکتا ہے اور اپنے پیچھے بہت ساری چیزوں کو چھپا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے چاند زمین کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ جب بالکل سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو ساری روشنی اس چاند کے اوپر پڑتی ہے اور چاند کی جو سایہ ہے وہ سارا زمین والوں پر پڑتا ہے اور ہمیں سورج بے نور نظر آ رہا ہوتا ہے اور زمین جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتی ہے، یعنی دن کے وقت ایک اندھیرا سا ہو جاتا ہے، ایک بادلوں جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بالکل اندھیرا تو نہیں ہوتا کیونکہ سورج کا ارد گرد کا ایک حالات تھوڑا سا پھر بھی نظر آ جاتا ہے، اگر فل مون یعنی فل سورج گرہن بھی ہو جائے تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ روشنی پھر بھی آ رہی ہوتی ہے دائیں بائیں سے، تو سورج کی وجہ سے فل زمین کے اوپر اندھیرا تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ کافی حد تک اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے کہ مغرب کے وقت ایک وقت ہوتا ہے فل جب سورج گرہن ہو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سورج کے سامنے چاند آ جائے درمیان میں اور زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے اور زمین بے نور ہو جاتی ہے، یعنی زمین کے اوپر روشنی سورج کی پہنچ نہیں پاتی، اس کو کہتے ہیں سورج گرہن، ٹھیک ہے جی۔ اور چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ اچھا یہ کب ہوگا؟ یہ عموماً
یہ سورج اور چاند یہ اس وقت ہوگا جب سورج اور چاند ایک سیدھ میں آ جائیں. بالکل جب ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا جو ایک خط یہاں سے جا رہا ہو وہ سورج اور چاند کے اوپر سے ایسے جا کر برابر لگے, بالکل دونوں کے اوپر سے ایک مماس سا جائے, تو یہ اس وقت ہوتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ مہینے کے آخر میں ہوگا کہ جب سورج اور چاند ایک جگہ پہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں. ورنہ اسلامی مہینے کے آخر میں ہی ہوگا ایسا نا, کیونکہ اسلامی مہینے کی جب شروع میں ہوگا یا درمیان میں ہوگا تو 14ویں کی رات کو تو چاند وہ مشرق میں ہوتا ہے اور سورج ادھر مغرب سے غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو دونوں کا آپس میں کوئی ملاپ ہوتا ہے نہیں. تو یہ کب ہوگا؟ اسلامی مہینے کے آخر میں ہی ہوتا ہے کہ جب چاند اور سورج دونوں مغرب میں جمع ہو جاتے ہیں, یا ایک ساتھ طلوع ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ 2 دن کے اندر وہ جو غروب ہو رہے ہوتے ہیں. اور 28ویں اور 29ویں کو اسلامی مہینے کے, تو ہمیشہ جب بھی سورج گرہن ہوگا تو وہ اسلامی مہینے کے آخر میں ہی ہوگا. کب؟ جب سورج اور چاند آپس میں مل رہے ہوں, ایک ساتھ آگے پیچھے ہوں اور زمین کے لیے ساتر بن جائیں. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں چاند گرہن کی طرف, خسوف قمر کی طرف. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب زمین درمیان میں آ جائے سورج اور چاند کے, زمین درمیان میں آ جائے سورج اور چاند کے. ابھی ہم نقشہ بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ زمین اور سورج, زمین آ گئی ہے اور چاند ایک طرف رہ گیا, اور درمیان میں زمین آ گیا اور چاند کے اوپر جو سورج کی روشنی پڑ رہی تھی وہ زمین نے روک لی. زمین درمیان میں آ گئی, اب سورج کی روشنی چاند پہ نہیں پڑ رہی, زمین پہ پڑ رہی ہے, اور زمین کا سایہ چاند پہ پڑ رہا ہے اور وہ چاند بے نور ہو جاتا ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ زمین درمیان میں آئے اور چاند ادھر مشرق کی طرف ہو اور سورج مغرب کی طرف ہو. ایسا ہی ہوگا نا. اور یہ اسلامی مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب سورج چاند کدھر ہو مشرق کی طرف, اور مشرق کی طرف کب ہوتا ہے؟ 13ویں 14ویں اور 15ویں کو سورج جب غروب ہوتا ہے مغرب سے, اس وقت چاند ادھر سے مشرق سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا پیچھے جا چکا ہوتا ہے چاند, مغرب سے مشرق کی طرف اتنا پیچھے جا چکا ہوتا ہے. تو چاند گرہن عموماً کب ہوتا ہے؟ 13 14 15 اسلامی مہینے کی تاریخ. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ 28 29 یا 30 اسلامی مہینے کی تاریخ ہونا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آپ دیکھیں, مثال کے طور پر یہ سورج ہے اور زمین کا مدار حقیقت میں کیسا ہے؟ بیضوی شکل کا. اچھا, سورج کے گرد زمین کا مدار کیا ہے؟ بیضوی شکل, انڈے کی شکل کا. ایسے بالکل گول گولائی میں زمین سورج کے گرد چکر نہیں لگاتی, ایک بیضوی شکل میں لگاتی ہے. مثال کے طور پر زمین یہاں پہ ہے, یہ اپنے مدار میں چکر لگا رہی ہے یہاں پہ, اور چاند کا مدار بھی زمین کے گرد بیضوی ہے. اچھا, کیسے ہے؟ بیضوی شکل کے. ایسے سمجھ گئے جی. تو چاند کا مدار بھی بیضوی ہے, زمین کا مدار بھی. میں نے ذرا زیادہ بیضوی بنا دیا, بہت زیادہ بیضوی نہیں ہے, لیکن ہے بیضوی شکل کا ہے. ٹھیک ہے, ایسے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اس طرح بیضوی شکل کا ہے. چاند کبھی زمین سے دور ہو جاتا ہے چکر لگاتے ہوئے زمین کے گرد, کبھی اس کے قریب بھی آ جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, یہ نیچے جنوب ہے, اوپر کیا ہے؟ شمال ہے مثال کے طور پر. تو چاند یہاں سے مثال کے طور پر یہاں پہ چاند ہے, ادھر سے میں یہاں پہ بھی چاند کو بنا دیتا ہوں. تو یہاں سے چاند ایسے چکر لگاتا ہے زمین کے گرد جی, اور زمین سورج کے گرد ایسے چکر لگاتی ہے, اور چاند ایسے چکر لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ جگہ دیکھیں, ایک جگہ پہ یہاں پہ یہ دائرۃ البروج جس کو آپ کہیں گے, مدار عرض اور اس کے محاذات میں دائرۃ البروج ہے, اور حقیقت میں مدار شمس اور اس کے. تو یہاں پہ ایک جگہ پہ آ کر یہ سورج مدار قمر, چاند کا مدار اور زمین کا مدار ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. ایک جگہ یہ اور ایک جگہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس جگہ وہ کہتے ہیں راس, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقطۃ الراس. نقطۃ الراس یعنی جب نیچے سے اوپر چاند جائے چکر لگاتے ہوئے اور قطع کرے تو اس کو کہتے ہیں, یعنی جنوب سے شمال کی طرف جاتے ہوئے قطع کرے دائرۃ البروج کو, مدار قمر قطع کرے, اس کو کہتے ہیں راس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ راس. اس کو کہتے ہیں نقطۃ الراس. اس کا میں نام رکھتا ہوں آر. اور جب اوپر سے نیچے آتے ہوئے یہاں پہ آ کر دائرۃ البروج کو مدار قمر قطع کرے, اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ذنب. ہوتا ہے نا نقطۃ الذنب, تو زد کے ساتھ میں اس کا ایک نام رکھ دیتا ہوں, زد جی. ٹھیک ہے جی, یہ ذنب ہے اور یہ کیا ہے؟ راس. مثال دیتے ہیں, ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. تو اب سب سے پہلے سورج گرہن اگر ہم آپ کو بتائیں تو سورج گرہن کب ہوگا؟ یہ چاند ہے مثال کے طور پر, یہاں پہ چاند کو فرض کریں, یہ چاند ہے, تو یہ چاند اور سورج اور زمین ایک سیدھ میں آ گئے. اب چاند کی جو سورج کی جو شعاعیں زمین کے اوپر پڑ رہی تھی ایسے ایسے پڑ رہی تھی, وہ درمیان میں چاند نے آ کر روک دی ہیں. اور چاند یہاں پہ تو میں نے قریب لکھ دیا ہے, ورنہ یہ چاند
زمین کے زیادہ قریب ہے، سورج سے تو کافی دور ہے، سورج ہم سے بہت زیادہ دور ہے، تو اس لیے یہ چاند روک دیتا ہے روشنی کو، زمین بے نور ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سورج گرہن۔ جی اور یہ کب ہوگا؟ دیکھیں مہینے کے آخر میں ہوگا کہ جب چاند اور سورج آمنے آ کر ایک ساتھ میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور چاند گرہن یہاں پہ ہوگا کہ جب چاند یہاں پہ 13ویں 14ویں کو اس جگہ پہ مشرق میں ہو، یہاں پہ مشرق میں ہو، اور سورج یہاں سے جب مغرب سے طلوع ہوگا تو یہاں سے سیدھی شعائیں سورج کی زمین پر پڑیں گی اور پیچھے چاند کو بے نور کر دیں گے، جی ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں چاند گرہن، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کی پوری ڈیفینیشن اور یہ پوری اس کی ترتیب۔ اچھا اب آپ کے سامنے ایک اشکال ہونا چاہیے کہ یار یہ ہر مہینے میں پھر سورج گرہن اور چاند گرہن ہونا چاہیے نا، ہر مہینے کے آخر میں چاند اور سورج آ کر یہاں پہ مل رہے ہیں، اور چاند گرہن بھی ہونا چاہیے کہ ہر مہینے کے درمیان میں چاند اور یہاں پہ آتا ہے اور زمین اس کے درمیان میں آ جاتی ہے، تو یہ تو ہر مہینے میں ہونا چاہیے نا، لیکن ہر مہینے میں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیضوی مدار ہے دونوں کا، بیضوی مدار، اس مدار کی وجہ سے کبھی چاند یہاں پہ آتا ہے لیکن سورج اوپر رہ جاتا ہے، چاند نیچے رہ جاتا ہے، تو سورج کی روشنی کو چاند روک نہیں پاتا زمین پر پڑنے کے لیے، چاند نیچے ہوتا ہے اور سورج اوپر سے روشنی زمین پر مار رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ بیضوی مدار کی وجہ سے چاند اوپر ہوتا ہے، سورج نیچے ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور نیچے سے سورج کی روشنی رکتی نہیں ہے، وہ سیدھی کس تک پہنچ جاتی ہے؟ زمین تک پہنچ جاتی ہے، ہوتا ہے یہیں پہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چاند روک سکے اس کی روشنی کو۔ اور چاند گرہن میں بھی یہی چکر ہوتا ہے کہ کبھی آئے گا چاند تو ہر مہینے میں یہاں پہ آتا ہے، لیکن مدار چونکہ بیضوی ہے تو بیضوی مدار کی وجہ سے چاند اوپر رہ جاتا ہے اور زمین نیچے رہتی ہے، چاند اوپر ہوتا ہے، اوپر سے چاند کو سورج کی روشنی ڈائریکٹ یہاں سے پہنچ رہی ہوتی ہے یا نیچے سے پہنچ رہی ہوتی ہے، زمین نہیں روک پاتی کیونکہ مدار بیضوی ہے، کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہونے کی وجہ سے مدار کے بیضوی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ دونوں کے مدار کے درمیان یہ عمود نہیں ہے 9 درجے نہیں، یہاں پہ 5.5 درجے کا ہے، کتنا؟ دونوں کا مدار آپس میں جو ٹکرا رہا ہے یہاں پہ 5.5 درجے کا زاویہ بناتا ہے، اس وجہ سے کہ انتہائی بیضوی ہیں یہ دونوں مدار، سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ تو یہ اس کا پورا سورج گرہن اور چاند گرہن کا یہ پورا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر اس میں کب ہوتا ہے؟ تقریباً یاد رکھیں کہ یہ جو یہاں پہ آپ فرض کریں کہ سورج حرکت کر رہا ہے، زمین کو آپ ساگن فرض کریں، اور سورج کو ظاہری طور پر جو ہمیں حرکت کرتا نظر آتا ہے اور چاند جو ظاہری طور پر حرکت کرتا نظر آتا ہے، ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپس میں قطع کرنے کی ان کی جگہ ہے، اس کو میں بھی آپ کو یہاں پہ ایسے دکھاتا ہوں، ایک یہ مدار ہے ان کا اور دوسرا یہ مدار ہے، آپس میں یہاں پہ مثلا یہ والی جگہ میں آپ کو ادھر الگ کر کے دکھا رہا ہوں، یہ ہے ان کے ٹکرانے کی جگہ جی، نقطہ N اس کو کہہ دوں گا میں، یہاں پہ ہے جی مون، چاند ہے، یہاں پہ کیا ہے جی ایس یعنی سن، ٹھیک ہے۔ یہ والی جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہر مہینے میں کیوں نہیں ہوتا یہ چاند گرہن یہ سورج گرہن، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ جب تک یہ جب یہاں پہ ایک ساتھ آ کر ملتے ہیں نا تو یہ اوپر ہوتا ہے، یہ نیچے ہوتا ہے، یہ جو کنجکشن ہے نا یہ ان کا جو آپس میں ملنے کی جگہ ہے، اس سے جتنا دور ہوں گے نا تو اتنا چاند گرہن نہیں ہوگا، سورج گرہن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے چاند روشنی روک رہا ہے زمین کے لیے، مطلب پیچھے کہیں پہ زمین ہو، یہاں سے سورج کی تو ڈائریکٹ روشنی اپنے لگا دے، کیونکہ اس لیے کہ یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے جی، یہ اس جگہ پہ مون ہو، یہاں پہ سن ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اگر وہ سورج اور یہ آپس میں ایک سیٹ میں تو آ گئے لیکن اوپر رہ جائیں، لیکن کیا ہے یہ تب ہوگا سورج گرہن یا چاند گرہن جب یہ اس کے قریب قریب ہوں، یہ جہاں سے یہ قطع کرتے ہیں نا اس کے قریب قریب ہوں، یہاں پہ دیکھیں جتنے اس کے قریب ہوں گے اتنا سورج گرہن اور چاند گرہن کے امکانات ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی اتنے سورج گرہن اور چاند گرہن کے امکانات ہوتے ہیں۔ اچھا پھر چلو کم از کم سورج حقیقت میں تو زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور ظاہراً تو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے نا، تو سورج اپنے زمین کے گرد جو چکر پورا کرتا ہے وہ 365 دنوں میں گویا کہ کرتا ہے، گویا کہ تو پھر کم از کم اگر سال میں نہیں ہوتا تو 6 مہینوں میں تو کم از کم ہونا چاہیے نا، کم از کم 6 مہینوں میں ایک مرتبہ سورج گرہن یا چاند گرہن تو ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 6 مہینوں بعد ہو، اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کنجکشن ہے ان کا، یہ جو ملنے کی جگہ ہے یہ بھی بدلتی رہتی ہے، یہ اسی جگہ پہ نہیں رہتی، کیونکہ یہاں پہ زمین کبھی اس جگہ پہ آ جائے گی نا، حرکت کرتی کرتی کبھی اس جگہ پہ بھی آ جائے گی، تو یہ جو ان کی یہ ملنے کی جگہ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ بدل رہی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر 6 مہینے بعد یہاں پہ آ کر آپس میں یہ قریب قریب ہو کر اور چاند گرہن یا سورج گرہن کا سبب بن جائیں، تو اس لیے کم از کم یعنی سیروس اس کو کہا جاتا ہے، اس پوری جو ترتیب ہے اس کا نام انگلش میں کیا ہے سیروس، اس پوری ترتیب کو سیروس کہتے ہیں۔ تقریباً ان کا حساب لگایا ہے سائنسدانوں نے، آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے کہ تقریباً 18 سالوں بعد، کتنے سال بعد؟ 18 سال کے بعد جا کر کہیں سورج گرہن ہو سکتا ہے،
اور چاند گرہن تھوڑا پہلے بھی ہو سکتا ہے، سورج گرہن سے متعلق یہ ہے کہ 18 سال کے بعد جا کر پھر دوبارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی پوری ایک ترتیب ہے، سائنس کی اپنی تحقیق ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم نے صرف موٹی موٹی جو بات تھی، چونکہ اس میں ہماری عبادات کے ساتھ ریلیٹڈ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے زیادہ اس کو نہیں چھاڑا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی کچھ ترتیب تھی جو ہم نے آپ کو بتائی. صحیح ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.